السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سیدہ معاذہ خزرجیہ رضی اللہ عنہا۔ ان کا نام معاذہ تھا۔ معاذہ کس کی مؤنث ہے؟ معاذ کی۔ والد کا نام عبداللہ بن جبیر الضریر تھا، یہ غلام تھی، اور منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول ان کا آقا تھا، یعنی عبداللہ بن ابی جو مشہور منافق تھا اس کی کنیز تھی۔ مسلمان ہو گئی تو اسلام ان کے رگ و ریشے میں رچ بس گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو گئی، اسلام کے بنیادی اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی کا سفر طے کرنے لگی، کیونکہ اسلام عورت کی عفت و عصمت اور عزت و شرف کی حفاظت کا داعی ہے۔ اس لیے انہوں نے اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے اس کام کو چھوڑ دیا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ سیدہ معاذہ نے اسلام قبول کر کے عفت و عصمت کی حفاظت کو اپنا شعار بنا لیا۔ ایک مومن عورت کی، ایک مسلم عورت کی سب سے بڑی خوبی بحیثیت عورت کی کیا ہوتی ہے؟ چیسٹٹی، حیا، عفت، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا۔ لیکن اس کے آقا یعنی منافقین کے سردار کی رائے معاذہ کی رائے کے خلاف تھی۔ یہ فرق ہوتا ہے مومن اور منافق میں۔ مومن جو حکم سنتا ہے وہ کہتا ہے سمعنا و اطعنا، اس کے برعکس منافق اوپر سے کہتا ہے سمعنا اور دل میں کہتا ہے عصینا۔ سن لیا ہے، مرضی ہوگی تو مانیں گے، دل چاہے گا تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے، اور زیادہ تر رجحان نہ ماننے ہی کی طرف ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک کردار ہے ایک کنیز خاتون کا کہ جو اسلام لانے کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہتی ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور دوسری طرف عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار ہے وہ اس کے بالکل اپوزٹ جا رہا ہے، اور وہ اپنی اس کنیز کو قحبہ گری، پروسٹیٹیوشن پر مجبور کرتا ہے۔ تو منافقین کے سردار کی رائے معاذہ کی رائے کے بالکل خلاف تھی، وہ اس حرام کام سے بچنا چاہتی تھی۔ لیکن عبداللہ بن ابی جو سو کالڈ مسلم تھا، منافق تھا، وہ اپنی اس کنیز کو مجبور کرتا تھا اس برے کام کے لیے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے ایمان کے ہونے اور نہ ہونے میں۔ دین اسلام کے ساتھ معاذہ کی وابستگی اسے پسند نہ تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کرے۔ اسے اس بات کی خوشی نہیں تھی کہ وہ نور کی طرح پاکیزہ اور برف کی طرح صاف شفاف زندگی بسر کرے، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کی شہرت داغدار ہو، اس کی عزت و شرف خراب، اور وہ کیچڑ اور دلدل اور گندگی میں لت پت ہو جائے، یعنی وہ زنا کرتی رہے اور غلط کام کرتی رہے اور اسی طرح زندگی گزارے اور اس کے لیے آمدنی اور مال کمانے کا ذریعہ بنی رہے۔ اسلام میں عورت کی زندگی میں سب سے بڑھ کر اولیت اور اہمیت اس کی عفت و عصمت کو دی ہے، یعنی اسلام نے سب سے زیادہ عورت کی عزت و عصمت کو اہمیت دی ہے۔ اسلام میں عورت کی عزت و شرف کو سب سے بڑھ کر حیثیت دی گئی ہے، اور یہ تصور دیا کہ عورت اپنی عصمت و عزت کی حفاظت کرے گی، عزت کی زندگی بسر کرے گی۔ اگر اس نے اپنی عصمت کو پامال کر دیا تو پھر معاشرے میں اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہ رہے گی، صرف معاشرے میں نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں بھی۔ اگر عورت بے راہ روی پر اتر آئے، باغی ہو جائے، سرکش ہو جائے، بے حیا ہو جائے، تو معاشرے میں نہایت ہی گھٹیا اور رذیل سمجھی جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں سے بھی گر جاتی ہے۔ اس لیے دین صرف نماز روزہ کرنے کا نام یا صرف قرآن مجید پڑھ لینے کا نام ہی نہیں، بلکہ بحیثیت خاتون کے مجھے اور آپ سب کو اپنی نگاہوں اور اپنی شرمگاہ اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا نہایت ضروری ہے، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ مرضی اور پسند اور چوائس کی بات نہیں ہے۔ یہاں حضرت معاذہ کی زندگی سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد ان کے لیے یہ پیشہ نہایت قبیح پیشہ تھا، اور یہ راستہ نہایت گندا راستہ تھا، ساء سبیلا تھا، لیکن عبداللہ بن ابی کے لیے نہیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاذہ کو حسن و جمال کی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا، لیکن انہوں نے اپنے حسن و جمال کو لالچی اور عیاش لوگوں کی نظروں سے محفوظ رکھا۔ ان کے فاسق و فاجر آقا کی دلی خواہش تھی کہ وہ اپنے پاکیزہ جسم کو فحاشی کی نظر کر دے تاکہ اس کے ذریعے سے وافر مقدار میں مال و دولت حاصل ہو۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی کہ وہ دوسروں کے لیے بدبختی کا سبب بن رہا ہے، وہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی کنیز کو فحاشی کی دلدل میں پھنسا کر اس کے حسن و جمال سے مالی فائدہ حاصل کرے۔ اس بدبادر نے ارادہ کیا کہ اس کے پاکیزہ جسم کو رذالت، ضلالت اور فتنہ و فساد کی وادی کے کیچڑ میں پھینک کر بھڑنے طریقے سے مال کمائے جس میں دین کی رمق نہ ہو اور اس کا ضمیر مردہ ہو جائے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ مال کس ذریعے سے حاصل ہو، بس اس کی دلی خواہش کیا تھی کہ مال آنا چاہیے، خواہ کسی بھی ذریعے سے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے مسلم معاشرے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عورتوں کے ذریعے مال کمانے کا کاروبار اور دھندا کرتے ہیں۔ اس نے شرم و حیا کا نقاب اتار دیا تھا۔ عبداللہ بن ابی ایمان سے تہی دامن ہو چکا تھا، اس نے منافقت اور ذلت اور رسوائی کا لباس پہن لیا تھا۔ وہ اب انسانی عزت و شرافت کی حفاظت کیوں کرتا؟ معاذہ کو قحبہ گری کرنے پر مجبور کرنے کی آزمائش۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے معاذہ پر واضح کر دیا کہ وہ اس بات میں دلچسپی رکھتا ہے کہ وہ دھندا اختیار کرے، جو شخص بھی اس کو مال کی پیشکش کرے وہ اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے۔ اس بدباطن کی رائے یہ تھی کہ زنا بھی ایک کاروبار ہے۔ اس کا خیال کیا تھا کہ زنا تو ایک کاروبار ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سے ملکوں میں جہاں پروسٹیٹیوشن کو لیگلائز کیا گیا ہے وہ یہ کہہ کر کہ دس از اے بزنس اور دس از اے فری ورلڈ، اور یہاں جو جس چیز سے چاہے بزنس کرے، خواہ اپنے جسم سے ہی کیوں نہ کرے۔ لیکن اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں۔ اس بدبخت کے پیش نظر یہ تھا کہ ہر صورت وافر مقدار مال و دولت اس کے ہاتھ لگے۔ معاذہ عبداللہ بن ابی کی کنیز تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہ ہر وہ کام کرے جو اس کی منشا کے مطابق ہو، لیکن ایماندار اور پاکیزہ سیرت معاذہ نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ بھلا دین اسلام کے خلاف حرام کام کے ارتکاب کے لیے اس کی اطاعت کیسے کر سکتی تھی؟ یعنی اس نے انکار کر دیا، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ دین اسلام سے وابستہ ہونا تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص احسان تھا۔ دین اسلام تو اس کے نزدیک زندگی میں سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی، جبکہ قرآن کریم اس کو یہ پیغام دیتا تھا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِههُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ النور۔ اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ وہ عفت مابی اختیار کریں، یعنی جن لڑکیوں کی شادی نہ ہو وہ حرام راستے اختیار نہ کریں، وہ زنا کا راستہ اختیار نہ کریں، بلکہ عفت، پاک دامنی اور پاکیزگی کا راستہ اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے۔ اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو، یعنی غلام اگر مال دے کر آزاد ہونا چاہے تو اسے آزاد کر دو، اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قحبہ گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں، اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد ان کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی پھر عورت کی پوچھ نہیں ہوگی، اس کے مالک یا آقا کی ہوگی۔ لیکن یہاں خاص طور پر یہ کہا کہ جو پاک دامن رہنا چاہتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نہیں رہنا چاہتا اس کے لیے کھلی چھٹی ہے اور آزادی ہے، کسی کے لیے بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس حکم کے سننے کے بعد کیا معاذہ اپنے آقا کی مرضی مانے یا پھر اپنے رب کی جس نے اس کو پیدا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کے معاملے میں مخلوق کی اطاعت اختیار نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایک طرف کوئی انسان آپ کو غلط کام کا حکم دے رہا ہے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے،
تو اب یہ دونوں سامنے آ گئے نا، آمنے سامنے، ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم، ایک طرف بندوں کا حکم. تو کس کا لے گا انسان؟ اللہ کا، کیونکہ یہ بندہ بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کہیں بھی زندگی میں کوئی بھی شخص اس برے کام کے لیے نہیں، کسی بھی برے کام کے لیے مجبور کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق زیادہ ہے اور اس نے پیدا ہی ہمیں اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے کیا ہے، اس لیے اسی کا حکم مانا جائے گا. معاذہ کے فاسق و فاجر آقا کی دعوت ہلاکت، تباہی اور سراسر نقصان کی طرف تھی. وہ اس دعوت کو کس طرح پسند کر سکتی تھی؟ وہ بھلا اس دعوت کو کس طرح غور سے سنتی اور لبیک کہتی؟ وہ ایک عالمہ اور فاضلہ اور شریف خاتون تھی. انہوں نے اپنی مسلمان بہنوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتے ہوئے یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، کسی اگلے پچھلے پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور نہ ہی معروف کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گی. یعنی حضرت معاذہ نے بیعت بھی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ عہد کیا تھا کہ وہ ان گناہوں میں سے کوئی بھی گناہ نہیں کریں گی، کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کریں گی. یہ ظالم اور گناہگار اپنی کنیز معاذہ کو یہ دعوت دیتا کہ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے توحید، عفت اور پاک دامنی کے عہد کو توڑ دے. فاسق کون ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یعنی وعدہ کرنے کے بعد، اور وعدہ کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کس چیز کا وعدہ؟ اطاعت کا وعدہ اور حرام کام نہ کرنے کا وعدہ. لیکن افسوس صد افسوس، وہ معاذہ کو کس چیز کی طرف دعوت دیتا؟ معاذہ کے ایمان کی جڑیں بہت گہری ہو چکی تھیں. عبداللہ بن ابی جیسے ظالم اور کمینے شخص کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ معاذہ کی راہ میں روڑے اٹکا سکتا ہو، کیونکہ سیدنا معاذہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت کی جملہ شرائط کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سن لیا تھا، فی مستطعتن واتقتن، جس قدر تم میں استطاعت اور طاقت ہو، یعنی جہاں تک تمہارا بس چلے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے جاؤ. عبداللہ بن ابی اپنی دھونس دھاندلی، گمراہی اور سرکشی میں مستقل آگے بڑھتا رہا اور اس نے اپنے گھٹیا مطالبات کو بار بار دہرایا. تو معاذہ نے اس سے کہا کہ اسلام جسے میں نے قبول کیا ہے اس کی صداقت پر میں ایمان لے آئی ہوں، اس کو میں نے اپنے عقیدے کا جز بنا لیا ہے. وہ مجھے اس سے روکتا ہے کہ میں تیرے مطالبے کو پورا کروں. اسلام مجھے اس کام سے روکتا ہے جو میرے رب کے غضب کا باعث بنے، تو میں یہ کام نہیں کر سکتی. اب اس کا ریاکشن کیا ہونا تھا؟ سوچیے اپنے اوپر رکھ کر کہ اگر آپ کو کوئی غلط کام کرنے کا حکم دے رہا اور آپ اس کے لیے نہ کر دیتے ہیں تو ریاکشن کیا ہوگا؟ مثلاً کوئی بھی مرد محبت کے نام پر کسی عورت کو برائی کے لیے بلاتا ہے اور وہ عورت اس کی بات نہیں مانتی تو ریاکشن کیا ہوگا؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف لوگوں کی خواہشات ہیں، اور لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بندے بن کر رہے ہیں، آپ ان کی خواہشات پوری کریں. اور عموماً چکنی چپڑی باتوں سے اور غلط قسم کے رویوں سے، شیطان کے دکھائے ہوئے خوبصورت باغوں سے انسان غلط راستوں پر چل پڑتا ہے. تو اس لیے یہاں پر آپ دیکھیے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس اگر انسان انسانوں کی نافرمانی کرتا ہے تو انسان بھی ناراض ہوتے ہیں. لیکن انسانوں کی ناراضگی کوئی چیز نہیں کس کی ناراضگی کے مقابلے میں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کے مقابلے میں. جب معاذہ نے یہ باتیں کی کہ میں یہ بات نہیں مانوں گی تو عبداللہ بن ابی پر دیوانگی کا بھوت سوار ہو گیا. وہ بھڑک اٹھا، اسے گالیاں دینے اور مارنے لگا، بد زبانی اور ہرزہ سرائی کا بھرپور مظاہرہ کرنے پہ اتر آیا، یعنی شدید ریاکشن ہوا. وہ اپنی گندی زبان سے ایسے نازیبا کلمات نکالنے لگا کہ الامان والحفیظ. وہ بدبخت ظالم کہنے لگا، اے معاذہ کان کھول کر میری بات سن لو، تو میری ملکیت ہے، تجھے وہی کچھ کرنا ہوگا جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں. وہ احمق اس بات کو بھول گیا کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک تو ایک اللہ العزیز ہے، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے. وہ اس حقیقت کو بھول گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. صبر کے بعد اب مصیبت سے چھٹکارا ہوتا ہے، ہر ایک کی ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک ٹرائل ہوتا ہے. تو اب ان کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ راستہ کھول دیتا ہے. معاذہ نے عبداللہ بن ابی بن سلول کی مار پیٹ اور گالی گلوچ کو انتہائی صبر سے برداشت کیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر التجائیں کرنے لگی کہ وہ اسے اس لغزش سے بچا دے اور ہر طرح کی غلط کاری سے محفوظ رکھے، اس کی کمزوری اور ناتوانی پر رحم کھائے اور اپنی طرف سے اس کی خاص مدد کرے. بلا شبہ وہ بہت بڑا طاقت والا رب ہے. معاذہ نے اس کی ایذا رسانی پر مسلسل صبر کیا،
اور اس کے مطالبے کو کبھی قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غم اور اندوہ سے نجات دے دی اور اس کی مصیبت کو زائل کر دیا۔ ایک مسلمان نے جب معاذہ پر ڈھائے جانے والے ظلم و ستم کے بارے میں سنا تو اس کے ظالم اور بدمعاش آقا عبداللہ بن ابی کے پاس آیا اور معاذہ کو اس سے خرید کر آزاد کر دیا۔ اب اللہ کے علاوہ اس پر کسی کی حکمرانی نہ رہی، تو معاذہ غلامی سے آزاد ہو گئی۔ ادھر بنو عمرو بن عوف قبیلے کے ایک سہل بن قرطہ نامی شخص نے ان سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا کیے، بیٹے کا نام عبداللہ اور بیٹی کا نام ام سعید تھا۔ یہ دونوں بچے انصار میں بڑے مشہور عالم و فاضل ہوئے۔ معاذہ نے اپنے خاوند سہل بن قرطہ کے ساتھ بڑی خوشگوار زندگی بسر کی، لیکن وہ جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، یعنی فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ جب معاذہ کی عدت پوری ہوئی تو اس کے ساتھ عامر بن عدی نے شادی کر لی۔ اللہ نے انہیں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا۔ سیدہ معاذہ نے اپنی ساری اولاد کی تربیت اسلام کے بنیادی اصولوں کے مطابق کی اور ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھر دی۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جڑواں بیٹے ہوئے تھے، ایک کا نام حارث اور دوسرے کا نام عدی تھا، اور بیٹی کا نام انہوں نے ام سعد رکھا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ان کی ایک تیسری شادی بھی ہوئی تھی، جس سے ان کو ایک بیٹی اللہ تعالیٰ نے دی اور اس کا نام ام حبیب تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو انسان حرام سے بچنا چاہتا ہے، غلط راستے اختیار نہیں کرتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا بھرپور عوض عطا کرتا ہے۔ شریعت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ اور عمدہ اولاد سے نوازا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ مومنون کے شروع میں ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو لغویات سے اعراض برتنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی کنیزوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنے میں وہ ملامت زدہ نہیں، جس نے اس کے علاوہ چاہا تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہی مومن کامیاب ہوگا جو زنا سے بچے گا، کیونکہ زنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ کسی انسان کے اندر جب ایمان جاگتا ہے تو پھر اس شخص کے اندر حرام کاموں سے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب جانے کا کیا معنی ہے؟ ہر اس ذریعے سے، ہر اس کام سے، ہر اس چیز سے بچے کہ جو الٹیمیٹلی پھسلا کے انسان کو اس حرام کام تک پہنچا دے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی سے بچنے کے لیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب سے بچنے کے لیے ان برائیوں کو برا سمجھنا ہوگا، ان سے بچنا ہوگا اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ہوگا اور بچانا ہوگا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ جو علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ تو ہمارے عمل کا حصہ بنانے کے بعد ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنی ناراضگی سے بچانا اور ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا دے۔ یا رب العالمین تو ہم سب پر، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی بھٹکے ہوئے ہیں اللہ ان کو سیدھی راہ دکھا۔ یا اللہ تو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یا رب العالمین تو ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے اور ہماری منافقتوں کو دور کر دے۔ یا رب العالمین تو ہر طرح کا چھوٹا بڑا اعتقادی
اور عملی نفاق، ہر طرح کے نفاق سے دور کر دے. یا اللہ منافق کی سزا تو نے جو بتائی ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگے، یا رب العالمین تو اس عذاب سے بچا لینا اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لینا. اللہ تو ہماری اصلاح کر دے. یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے. یا اللہ جو بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں اور جو آج تشریف لائے ہیں ان سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ان کو پورا فرما اور ہمیں اپنے صالح اور پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. یا رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما. ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ دنیا میں بھرپور طور پر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا. یا اللہ جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی انہیں نیک رشتے عطا فرما اور ان سب کی عزت و عصمت کو محفوظ رکھ، اور جن کی شادیاں ہوگی ان کے گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما. اللہ ہماری بھٹکی ہوئی نسلوں کو ہدایت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.